اور اس کی 13ویں آیت۔ ایک حوالہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا، پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 16واں باب، اس کی 13ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کو۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں خدا کا بندہ مقدس پولس رسول آخری چند نصیحتیں کلیسیا کے لیے چھوڑتا ہے، اور جس میں وہ ایک بڑی اہم بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ مردانگی کرو۔ کیا کرو؟ مردانگی کرو۔ مردانگی کرنا کسے کہتے ہیں؟ نیک کام کرنا۔ ہاں، کئی دفعہ کہتے ہیں نا، یار یہ بندہ بھائی بندہ ہے، ہاں اس کے کاموں سے دیکھ کے نا، کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک بندہ ہے۔ اور اس لیے یہاں پر بھی کچھ یہی سچویشن ہے کہ خدا کے بندے نے جو آخری نصیحتوں میں بات کی ہے، پہلے تو کہتا ہے جاگتے رہو، اور پھر کیا؟ ایمان میں قائم رہو، اور دوسری بات کہ مردانگی کرو۔ آج چونکہ ہم سب میل بیٹھے ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، جوان سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لیسن آپ کے لیے میں یہی چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کیا کرو؟ مردانگی کرو۔ یہ خدا کے بندے نے، یوں تو ساری کلیسیا کے لیے ہے، بیسکلی وہ کہتا ہے کہ ایمان کے اندر جو ہے وہ مردانگی کرو۔ جاں فشانی کا لفظ بھی اس کے لیے آیا، لیکن چونکہ ہم یوتھ ساری بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے جو میں آپ کے لیے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مردانگی کریں۔ یہ پال نے یہ بات لکھی ہے۔ ہم بحیثیت نوجوان، خدا کا کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا کرو؟ مردانگی کرو، مرد بنو۔ ہاں، سارے ہیں تو سب مرد، ہاں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے پول نے کہا ہے کہ سارے یہودی نہیں ہیں، ہاں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ بچہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے نا اس کے۔ تو ہے تو سارے مرد ہی ہم، لیکن ایک پہچان ہماری، ایک ہماری شناخت، ایک آئیڈینٹی، یہ بھی ایک ہونی چاہیے، جس سے پتہ چلے کہ کوئی کہے کہ یہ جو ہے وہ مرد ہے۔ تو یہ اس نے کہا ہے کہ مردانگی کرو، یہ نصیحت کی ہے، جاگتے رہو، مضبوط ہو ایمان میں۔ تو آپ بائبل اٹھا کے لے کسی بھی جو ہے وہ خدا کے بندے کے لیے، تو اس کا نام بائبل میں ایسے ہی نہیں آ گیا انہوں نے کچھ کیا ہے۔ کیوں جی؟ انہوں نے کچھ کیا ہے، قوم کے لیے کچھ کیا ہے، خدا کے لیے کچھ کیا ہے۔ کسی کو بھی لے لے، یوسف کے لیے لے لے، جوان تھا، خدا کے لیے کچھ کیا ہے۔ ادھر بھی تھا، مصر کے اندر بھی آپ دیکھیں 13 سال غلامی کے اندر کاٹنا، اس میں بھی اس نے خدا کے نام کو جلال دیا۔ موسیٰ کو لے، بہت بڑا کام، قوم کو غلامی سے نکالا، مصر کی غلامی سے آزاد کیا۔ یہ اس کا بہت بڑا کام، کارنامہ ہے۔ بے شک کرنے والا تو خدا ہے، لیکن اس نے لیڈر کو استعمال کیا ہے۔ سیموئل کو لے لے، لکھا ہے کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دی۔ کسی کو بھی لے لے بھئی، ان کا نام اس میں ایسے ہی نہیں درج کیا گیا، انہوں نے کچھ کیا ہے۔ آمین۔ خدا کے لیے کچھ کیا ہے انہوں نے،
اور اس لیے پال نے یہ آخری بات جو اختتامی باتیں کہیں ان کو، اور وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی مردانگی کرو، ایمان میں مردانگی کرو، یعنی پتہ چلے کہ یار یہ بندہ واقعی بندہ ہے نا، یہ مرد ہے، بات جو کہتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا یار بندہ بھائی بندہ لگتا ہے۔ ہاں بالکل، تو خدا کا بندہ بھی یہی بات کہتا ہے، بے شک وہ تو ایمان کے اندر بات کر رہا ہے کہ ایمان کے اندر جان افشانی کرو، سٹرونگ ہو، اور پھر لکھا مضبوط ہو، جاگتے رہو۔ تو لیسن آپ کے لیے میں یہی چھوڑنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مرد، موسیٰ کے تعلق سے لکھا مرد خدا، وہ 90 پڑھیں گے تو لکھا مرد خدا، موسیٰ کی باتیں، مرد خدا کا ٹائٹل اس کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، کون سا ٹائٹل؟ مرد خدا، یعنی اس بندے نے خدا کے لیے کیا ہے، اسی لیے اس کو مرد خدا۔ کئیوں کو مرد دعا کا ٹائٹل بھی ملا ہے، موسیٰ کو یہ ٹائٹل دیا گیا مرد خدا۔ تیموتھیوس کے لیے بھی پال نے یہی کہا کہ اسے بھی کہتا ہے کہ مرد خدا، تو یعنی معنی کیا ہے کہ جو خدا کے لیے ہی کرتے ہیں، جیسے مرد دعا یعنی وہ دعا کرنے والا بندہ ہے، مرد خدا یعنی وہ خدا کے لیے کام کرنے والا بندہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا تو داؤد کی ایک مجھے سٹوری ملتی ہے تواریخ کی کتاب میں۔ داؤد نے کچھ اپنے ساتھیوں کو، ایک بادشاہ ناحس جو ارامیوں کا بادشاہ، اور اس کے پاس اس نے بھیجا صلح کے حوالے سے۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ سے میرے اچھے مراسم تھے، لہٰذا جو ہے وہ اس نے حال چال پوچھنے کے لیے اس کو بھیجا اپنے بندوں کو۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے بندوں کے داڑھی مونچھ کاٹی اور بڑی بے حرمتی کی، آبرو بھی ان کے کاٹ دی۔ تو داؤد کو بڑا غصہ آیا، پھر اس نے اپنے دوستوں کو، بیشے کو، یواب کو ساتھ لیا، تو کہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے مردانگی کریں، خدا کے شہروں کے لیے اور خدا کی قوم کے لیے کیا کریں؟ مردانگی کریں۔ کہتا ہے کہ اگر ارامی مجھ پر غالب آئیں گے تو تو میری کمک کرنا، اور اگر امونی تجھ پر غالب آئیں گے تو میں تیری کمک کروں گا۔ یعنی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہم نے مل کر جو ہے وہ کام کو کرنا ہے۔ اور کہتا ہے کہ خدا کے شہروں کے لیے مردانگی کریں۔ میں اور آپ اپنے اپنے گھرانوں کے لیے مردانگی کریں، وہی اپنی لائف کے لیے تو کریں، کچھ مردانگی کریں۔ ابھی ہم گھر میں بیٹھے بات کر رہے تھے جیوش کی، تو بڑا وہ کام کر رہے ہیں ورلڈ کے اندر، ان کی اپنی پہچان ہے، شناخت ہے ان کی، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ چلو ہم کچھ نہ کچھ تو ایسا خدا کے لیے کریں، کام کریں ایسا، تاکہ ہمارے نام کے ساتھ بھی ٹائٹل مرد خدا کا ٹائٹل لگے۔ آمین۔ یہ بندہ مرد خدا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنے والا ہے، خدا کے شہروں کے لیے کچھ کرنے والا ہے۔ کم از کم پریئر تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو پال نے یہ بات بڑی خوبصورت کہی کہ مردانگی کرو، اور مجھے یہ بڑی بات کلک کی کہ یار وہ کہتا ہے کہ مردانگی کرو۔ پال نے بہت خدا کے لیے کام کیا، بہت، کہتا ہے میں سب سے آگے، رسولوں سے آگے، محنتوں میں زیادہ، فاقوں میں زیادہ، مار کھانے میں، کوڑے کھانے میں خدا کے لیے کام کر رہا۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ میں اچھی کشتی، یعنی مردانگی میں نے دکھائی ہے، میں نے اچھی کشتی لڑی ہے۔ یہ اینڈ پہ اس نے کہا کون سی کشتی لڑی ہے؟ اچھی کشتی لڑی۔ یہ کہتا ہے کہ میرے کوچ کا وقت آ گیا، میں مرنے کو ہوں۔ اور آخری بات جو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اور کہتا ہے میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، یعنی معنی کیا ہے کہ میں نے مرد کی طرح جو ہے وہ زندگی گزاری، اچھی کشتی خدا کے لیے کام میں نے کیا ہے۔
تو یہ ایک چیلنج آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. ہم بھی نوجوان ہیں، داؤد نوجوان، یوسف نوجوان، یہ جو حزقیل یہ جوانی کے ایام میں سیری کے اندر تھے، اور خدا کے لیے جینا جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، خدا کے لیے کام کرنا سیکھنا چاہیے. یہ ہے مردانگی صحیح یہ مردانگی ہے کہ خدا کے لیے. آمین. اور بائبل میں تیموتھیوس کو پال نے یہ کہا کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت. آپ یہ دیکھیے، جوان ہوں گے تو کہے گے یار میں جوان ہوں، مرد، یہی کہیں گے نا. جوان جو ہے بندہ کہ میں جوان ہوں، میں مرد ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں. تو پال کہتے ہیں کہ کوئی بھی کیا نہ کرنے پائے حقارت، بلکہ لکھا ہے کہ تو ایمان میں محبت میں نمونہ بن. یہ نوجوانوں کے لیے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. تو باحثیت ایماندار اور خدا کے بیٹے یہ نوجوان، تو یہ جی لیسن ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی لکھا ہے تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے. اور ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ان سے بھاگ، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. خدا کے لیے مانی ہے کہ کچھ کر، ان سے بھاگ اور خدا کے لیے کام کر، یہی مانی ہے نا. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ تو جو ہے وہ راست بازی میں، پاکیزگی، ایمان میں اور ان چیزوں میں کہتا ہے ترقی کر، بڑھ. تو یہ جی ایک چیلنج ہے، لیسن ہے کہ ٹائٹل ہمارے ساتھ کیا لگے، مرد خدا کا. مردانگی اسی کو کہتے ہیں. یوشوا کو خدا نے چنا کہ تو نے قوم کو ملک کنعان کے اندر لے کے جانا ہے. خدا کے کام کے لیے اس نے بہت جانفشانی کی. ان دنوں ہم بک آف جوشوا کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یشوا کی کتاب کو بائبل اسٹڈی کے اندر. تو 31 بادشاہوں سے اس نے فائٹ کی، قوم کو ملک کے اندر وہ لے کر گیا. تو ہم اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یا آپ دیکھیں کہ اگر آپ میں سے زیادہ بچے جو پڑھتے ہیں تو کتنی مردانگی اس کی اپنی تعلیم کے اندر آپ دکھاتے ہیں، ایجوکیشن کے اندر کتنا دکھاتے ہیں. کیا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. وہی اپنے ٹائم کو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. اپنے جو آپ کا ذمہ کام ہے اس کو ٹھیک سر انجام دیں. بے شک آپ کہیں کہ ہم تو ابھی اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے، مردانگی کی بات بھائی کر رہا ہے تو ہم تو اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے، لیکن تو بھی جو کام ذمے ہے اس کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں. جیسے تعلیم لے لیں، اس کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں. تعلیم نہیں ہے، آپ ہنر کے اندر آگے بڑھیں، کسی کام کے اندر بھی. بائبل کیا کہتی ہے؟ محنتی کا ہاتھ اسے جو ہاتھ لگاتا رہتا ہے کام کے اندر، خدا اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے. یعقوب جوانی کی کہتا ہے میں نے 20 سال کام کیا، 20 سال، کہتا ہے خدا نے میرے ہاتھوں کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر جو آپ کا فیلڈ ہے، جہاں پر بھی آپ ہیں، خاندان کے اندر ہے، گھرانے کے اندر ہے یا تعلیم کے اندر ہے، جہاں پر بھی جو ہے وہ لیسن ایک ہی ہے کہ خدا کے لیے مردانگی کریں. اب یہ سوچیں گے ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، میرا یہ ایکٹ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے، نہ کہ کسی اور کے لیے. بعض دوسروں کے لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے. خدا کے لیے مردانگی کرے، اور اگر تو ہے تو پھر ٹائٹل جو ہے وہ مرد خدا کا ہے. آمین. داؤد نے کہا کہ ہم خدا کے لیے، اس کے شہروں کے لیے مردانگی کریں. ہم اپنے محلے کے لیے تو کر سکتے ہیں، خدا کے شہروں کے لیے تو چلو ایک علیحدہ سے بات. اپنے یہ جو محلہ ہے اس کے لیے مردانگی کریں، اوروں کو پاس لائیں، خدا کے ان کو لے کے آئیں کہ ہم نے مردانگی کرنی ہے.
जाफशानी जो है वो करनी। जाफशानी का मतलब है कि जान की बाजी लगा देनी खुदा के काम के लिए। तीतुस के ताल्लुक से बाइबल में लिखा उसने खुदा के काम के लिए सर दे रखा है। अपना सर आप देखें, जवान था वो, बीमार भी रहता था, लिखा वो सर उसने दे रखा है खुदा के काम के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि हम जो है वो खुदा के काम के लिए, अब देखिए आप यहाँ से नोट कर लें, संडे को कितने यहाँ पे मौजूद होते हैं। क्या आपको पता नहीं वो वर्शिप डे है? क्या वो एहसास नहीं है कि वो खुदा का दिन है, हमने इबादत के लिए जाना है? चंद मुझे नजर आते हैं, ज्यादा नहीं नजर आते। बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट, मसीह में मजबूत बने, बाकी सारी चीजें वो देगा। बाइबल में ये लिखा है पहले उसकी बात चाहिए, यानी उसकी मर्जी को, कि वो क्या चाहता है मुझसे, उसको पूरा करो। आगे क्या लिखा है, बाकी चीजें तुमको, बाकी भी सब कुछ देगा। तो ये है जी जो एक सबक, एक ख्याल, एक थॉट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा के काम के लिए क्या करें। क्या कहता है, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, तो ताकि एंड पर पौल की तरह हम ये कह सकें कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। एंड पर ये कह सके ना। आज अब अगर हम देखें तो अभी हम अच्छी कुश्ती के वो दायरे में नहीं आए। हाँ, अभी जरा वो पीछे दायरे में है। अभी नहीं कह सकते कि हम अच्छी कुश्ती लड़ रहे, नहीं ना कह सकते। तो काश मैं भी, आप भी, जितने ही आप बैठे, हम पौल की तरह कह सके कि हम मर्दे खुदा है और हमने अच्छी कुश्ती लड़ी है, खुदा के साथ चलने में भी फाइट, और खुदा के लिए कुछ करने के लिए मर्दानगी की है। ये खुदा को भी ये लफ्ज जो है वो बहुत पसंद है, उसने ये टाइटल ऐसे ही नहीं दिए। अयूब को कहा खुदा ने अब मर्द की मानद, अब ये देखिए उसको भी कहा, उसने बहुत शिकवे शिकायत की, ये हो गया है वो, और बहुत बातें जो खुदा ने फिर उसको कहा कि भाई अब जरा मर्द बन। अयूब को ये कहा खुदा ने, उसने जब बहुत दुख अपने की बात कही और खुदा ने कहा कि भाई अब जरा मर्द बन। कई ऐसे शिकवे शिकायतें करते रहते हैं ना, खानदान वालों से शिकवे शिकायतें, रिश्तेदारों से शिकवे शिकायतें, ऐसे रिश्तेदारों से भी करना शुरू कर देते। फलान की कीता साडे लिए, फलान इंज कीता, फलान है काम कीता। खुदा ने कहा कि भाई अब तू जरा ठीक हो, तू मजबूत बन, मर्द की मानद अपनी कमर को बांध, जरा मर्द है तो सामना कर मेरी बातों का। तो फिर खुदा ने उसको सारा समझाया कि तू कहाँ था जब मैंने ये जमीन आसमान इनकी बुनियादें मैंने डाली। मानी क्या कि खुदा कहता है कि मुझे सब पता है। और जब उसको समझ आ गई तो फिर कहता है कि मैं खाक और राख पर बैठकर तौबा करता हूँ। तौबा की तो खुदा ने कहा चल फिर डबल बरकत। तो अब देखिए खुदा को पता था सारा कुछ, उसको तैयार किया उस काम के लिए, तो फिर उसको डबल बरकत। यानी ये मतलब क्या है कि खुदा इस बात को वो पसंद करता है, मर्दे खुदा के टाइटल को, मर्दे ईमान के टाइटल को, मर्दे दुआ के टाइटल को। और ये उसी के लिए है लिखा, दौड़ में दौड़ते सब दौड़ते हैं मगर इनाम एक लेके जाता है। तो अजीज भाइयों, मैं यहाँ पर इस बात को क्लोज करना चाहता हूँ और चैलेंज आपके लिए रखना चाहता हूँ। कौन सा? क्या करें? मर्दानगी करें, खुदा के लिए मर्दानगी। आमीन। खुदावंद हमें इस कलाम से